داود علیہ السلام نے قتل کیا. قتل کیا فعل ہے اور فعل ماضی ہے. فاعل اس کا کون ہے؟ داود. اسم ظاہر ہے. جب فاعل اسم ظاہر ہو گیا تو قتلہ کی گردان میں سے آپ ایک یا چار استعمال کر سکتے ہیں نا. اب داود مذکر ہے لہٰذا آپ ایک استعمال کریں گے. قتلہ داوودو. داود نے قتل کیا جالوت کو. اردو محاورے میں اس جملے کو ہم کس طرح بولیں گے؟ داود نے جالوت کو قتل کیا. تو ہمارا جملہ فعلیہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور ہمارا ٹاپک بنا جملہ فعلیہ میں مفعول کا استعمال. قتل کیا فعل، داود فاعل اور جالوت مفعول. عربی جملے میں فاعل اور مفعول کو اعراب کے ذریعے پہچانتے ہیں. فاعل کو ہم نے اعراب دے دیا ہے مرفوع ہونا. جو اسم آپ کا جملہ فعلیہ میں مفعول بن کر آ رہا ہو اسے آپ نے منصوب کر دینا ہے. تو جالوت کو آپ آگے منصوب لکھ دیں گے، یہ بات جانتے ہوئے کہ جالوت اسم جو ہے یہ بھی غیر منصرف اسم ہے. غیر منصرف میں جو غیر عربی نام ہوتے ہیں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. لہٰذا جالوت کا اگر میں آپ سے کہوں کہ اعراب بولیں تو آپ کیسے بولیں گے؟ جالوتو، جالوتا، جالوتا. تو جالوت کی منصوبہ ہم کیا ہوگی؟ جالوتا. مفعول جو ہے وہ ظاہر ہے یعنی ایز اے ناؤن استعمال ہو رہا ہے. زید نے حامد کی مدد کی. اس میں کام کیا ہوا ہے؟ مدد کرنے کا. کون کر رہا ہے؟ زید. کس کی کر رہا ہے؟ حامد کی. فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے یا ظاہر ہے؟ ظاہر، ناؤن. اور جب فاعل ظاہر ہوتا ہے تو پہلا یا چوتھا لگتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. مدد کی نصرہ. مدد کی نصرہ، کیونکہ پہلا جو ہے وہ نصرہ ہی ہے. اس کے بعد آگے زید کو ہم نے زیدن مرفوع. مرفوع شو کر دیا جی، زیدن. اور مفعول حامد حامدن. مفعول حامد ہے تو حامد کو ہم نے منصوب شو کیا حامدن. عربی جملے میں آپ کو نے اور کو کے لیے کوئی لفظ مل رہا ہے جو کہ اردو میں ہے؟ نے بتا رہا ہے فاعل ہے اور یہاں پر کی کا لفظ بتا رہا ہے کہ مفعول ہے. انگلش میں بھی نے اور کو کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. انگلش میں ترتیب بتاتی ہے، زید ہیلپڈ حامد. سبجیکٹ آپ کا ہمیشہ شروع میں آتا ہے، آبجیکٹ آپ کا ہمیشہ آخر میں آتا ہے. آپ انگریزی میں ان کی جگہ بدل دیں مفہوم بدل جائے گا. آپ زید کی جگہ حامد لے آئیں اور حامد کی جگہ زید کو کر دے تو جملے کا مفہوم بدل جائے. عربی میں آپ حامد کو زید کی جگہ پہ لے جائیں اور زید کو حامد کی جگہ پہ لے جائیں، کوئی مفہوم نہیں بدلے گا. اسی اعراب کے ساتھ اب یہی جملہ آپ کے سامنے فرض کیا عربی میں لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ نے دیکھنا شروع کیا. آپ کے سامنے آیا جی نصرہ. آپ نے غور کیا اچھا یہ ماضی کی گردان میں پہلا صیغہ ہوتا ہے اور پہلا صیغہ وہ ہوتا ہے جس کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے. آپ نے فوراً فیصلہ نہیں کیا کہ اس کا فاعل ضمیر ہے. آگے نظر ڈالی تو آپ کو زید صاحب مرفوع نظر آئے. اب آپ نے کہا اچھا اس کا فاعل اب زید ہے کیونکہ مرفوع ہے. آپ نے اسے فاعل قرار دے دیا. آگے دیکھا تو آپ کو حامد صاحب منصوب نظر آ رہے ہیں تو آپ نے فوراً کہہ دیا کہ منصوب تو مفعول ہوتا ہے لہٰذا آپ اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ جملہ کچھ ایسے ہوتا نصرہ حامدن، آپ نے دیکھا نصرہ فعل ماضی کی گردان کا پہلا صیغہ، آپ نے فوراً فیصلہ نہیں کرنا. آپ نے آگے نظر ڈالنی ہے کہ آگے کوئی مرفوع اسم ہے. آگے مرفوع کوئی ہے نہیں، آگے تو منصوب پڑا ہے. اب مرفوع اسم نظر نہیں آیا لہٰذا اب آپ کہہ دیں کہ نصرہ کے اندر جو ہوا ہے وہ اس کا فاعل ہے. تو آپ کہیں گے ہی ہیلپڈ، اس نے مدد کی. اور کس کی مدد کی؟ منصوب کی مدد کی جاتی ہے تو حامد کی مدد کی. اس نے حامد کی مدد کی. مسلمان نے قرآن پڑھا. کیا کام ہوا اس میں؟ پڑھنے کا کام ہوا ہے. پڑھا فعل ہے اور فعل ماضی ہے، ظاہر بات ہے. فاعل ہے مسلمان. اب ساتھ ہی بتائیے کہ فاعل ضمیر ہے یا ظاہر ہے؟ ظاہر ہے. ماشاءاللہ. کام کسی پر واقع ہوا ہے؟ جو پڑھا گیا ہے وہ قرآن ہے نا، یعنی پڑھنے کا کام قرآن پہ ہوا ہے لہذا قرآن مفعول ہے. اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پڑھنے کے لیے عرب 3 روٹ لیٹرز کیا استعمال کرتا ہے. وہ ہے جی قاف، را اور حمزہ، اور درمیان والے حرف کی حرکت جو ہے وہ زبر آتی ہے. اب فاعل چونکہ ظاہر ہے تو آپ پہلا یا چوتھا ہی لگا سکتے ہیں. مذکر ہے تو پہلا ہی لگائیں گے، قرأ. اب مسلمان کو آپ آگے مرفوع لکھ دیں گے المسلم، اور قرآن کو آپ منصوب لکھ دیں گے القرآن. تو آپ کا جملہ پورا ہو گیا. قرأ المسلم القرآن ملا کر پڑھیں گے قرأ المسلم القرآن. 3 الفاظ پہ مشتمل ہے اور جملہ فعلی ہے جی. شرب الولد الماء. جی شریبہ فعل ہے ماشاءاللہ. 3 حروف شین را با اور درمیانہ والا حرف زیر حرکت کے ساتھ. جی شریبہ جو ہے یہ یعنی وہ فارم پہلا ہے تو اس کا فاعل جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے. فوراً فیصلہ نہیں کرنا آپ نے، آگے دیکھنا ہے. آگے آپ کو الولد کا لفظ مرفوع نظر آ رہا ہے لہٰذا آپ نے اسے اس کا فاعل قرار دے دیا. جی جی جی. تو ولد جو ہے نا یہ فاعل ٹھہرا، فاعل ہو گیا شریبہ فعل کے لیے. جب فاعل ٹھہرا تو یقینی بات ہے کہ یہ یا پہلے صیغے میں جائے گا یا چوتھے میں جائے گا. ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. تو چونکہ والد لڑکا ہے مذکر ہے جی جی، تو اس لیے یقیناً جو ہے وہ پہلے والا صیغہ جب وہ ایکسیلنٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جو پہلے والا صیغہ استعمال ہوگا تو یقیناً آگے وہ مرفوع ہے تو شارب الولد اس کا فاعل ٹھہر گیا. بالکل صحیح ہے.
آگے جو ہے ما یعنی اس کا آ جو ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں پتہ چلا کہ یہ منصوب ہے، منصوب ہے، تو اس لیے یہ اس کا مفعول ہے، مفعول ہے، پانی اس کے اوپر یعنی کام واقع کام ہو رہا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کو ٹرانسلیٹ آپ کر دیں گے؟ شارب ولد الماء، تو لڑکے نے پانی پیا۔ ماشاءاللہ جی۔ شربت القہوۃ، پہلے فعل کو دیکھا، فعل دیکھا واحد متکلم کا ہے جی، آپ نے دیکھا یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے؟ 12 میں سے، 12 میں سے ہے، تو اس کا 12 میں فاعل سے۔ ساتھ ہی ہے، فائل ساتھ ہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ کون ہے فاعل؟ فائل ہے فرسٹ پرسن، تو۔ میں نے قہوہ پیا، میں نے پیا، جی کیا پیا؟ پینے کا قہوہ۔ کام کس پہ ہوا ہے؟ قہوے پر، قہوے پر، تو قہوہ منصوب ہے۔ قہوہ منصوب ہے۔ ٹرانسلیشن پوری اس جملے کی ہوگی میں نے قہوہ پیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔